بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بورڈ آف کرناٹکا پی یو سی سیکنڈ ایئر یعنی 12th کلاس کا اردو ماڈل پیپر ہے. یہ ماڈل کوشچن پیپر ہے اور یہ اس طرح 3 پیپر ہے. یہ نمبر 1 ہے اور الحمدللہ 3 ماڈل کوشچن پیپر کے بھی آنسر کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ ہے اور سارے ویڈیوز کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود رہے گی. آپ وہاں سے سارے ویڈیوز خود بھی دیکھیں اور اپنے سارے ساتھیوں تک شیئر کریں تاکہ ہر اردو کا ہر اسٹوڈنٹ 100% مارکس حاصل کرے. دیکھیے کلاس سیکنڈ ایئر پی یو سی سبجیکٹ ہے اردو اور اس کا کوڈ ہے 08. ٹائم ہے 3 گھنٹے. اکیڈمک ایئر 2024 اور 25. مارکس ہے 80 اور نمبر آف کوشچن ہے 49. کبھی 60 بھی ہوتے کبھی 41 49 کبھی 61 کبھی 60 ہوتے رہتے. اس پیپر میں دیکھیے نمبر آف کوشچن ہے 49 اور اس میں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک کوشچن پیپر جیسے ہی آپ کمپلیٹ کریں گے آنسر کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. اسی ویڈیو میں آنسر کے ساتھ بھی ہے. تو چلیے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے آپ یہ کوشچن پیپر دیکھیں. دیکھیں یہ نمبر 1 ہے. یہ کوشچن پیج نمبر 1 ہے. اس میں یہ کوشچنز ہیں. کوشچنز یہاں پہ نہیں پڑھوں گا. سارے کوشچنز جب آنسر کے ساتھ شروع ہوں گے تو کوشچن بھی پڑھیں گے اور آنسر بھی پڑھیں گے. اس کے لیے بہتر ہے آپ یہ کوشچن پیپر اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد یہ پیج ہے. اس کے بعد سیکنڈ سیکشن شروع ہے. دیکھیں یہاں سے یہ سیکنڈ سیکشن ہے اور یہاں سے تھرڈ سیکشن ہے. انشاءاللہ کوشچن بھی پڑھیں گے آنسر بھی پڑھیں گے. اس کے بعد یہاں پہ 4th سیکشن ہے یہ اور یہ حصہ تیسرا حصہ ہے حصہ جیم ہے یہ. اس کے بعد یہ 5th سیکشن ہے یہ. بس یہ ہے دیکھیے آپ کا کوشچن پیپر. انشاءاللہ ابھی ہم ان سارے کوشچنز کو آنسر کے ساتھ پڑھیں گے. اور ایک گزارش یہ ہے کہ 3 ماڈل کوشچن پیپر ہے ان تینوں کے بھی آنسر کے ساتھ ویڈیوز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود رہے گی. آپ خود وہ سارے ویڈیوز ضرور دیکھیں. آپ کے اسکرین پہ جو پیپر دکھائی دے رہا ہے وہی ماڈل کوشچن پیپر 1 کے آنسر کی ہے. یہ آنسر کی ہے اور پورے آنسر کے ساتھ ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آنسر آسانی ہو. اس وجہ سے اس پیپر میں آنسر کے ساتھ یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے یہ ویڈیو پوری دیکھیں خود بھی دیکھیں اور اپنے سارے دوستوں تک شیئر کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. حصہ الف سوال نمبر 1 سیکشن اے ہے. دیکھیے الف درج ذیل سوالوں کے دیے گئے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب چن کر لکھیے. یہ 5 مارکس ہے. دیکھیے سوال نمبر 1 میر آصف کے اہم عہدے پر فائز تھا. 4 سیکشن ہے. اے کرشنا راؤ, بی شمیا آئنگر, شمیا آئنگر. کچھ اگر تلفظ میں غلطی ہو تو آپ اس کو سدھار لیں. سیکشن سی پورنیا, سیکشن ڈی سبا راؤ. تو اس کا صحیح جواب ہے آپ کے اسکرین پر یہاں پہ ہے. دیکھیے پورے آنسر کے ساتھ ہے. سیکشن سی ہے پورنیا. سوال نمبر 2 منٹو کے لیے کیا لکھنا ہاتھ کا کھیل تھا. 4 سیکشن ہے. اے کالم لکھنا, بی افسانہ لکھنا, سی ڈرامہ لکھنا یا ڈی فیچر لکھنا. تو اس کا آنسر ہے ڈی فیچر لکھنا. منٹو کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اس کے بعد اور ایک سوال ہے. سوال نمبر 3 مصنف نے زیور کے مختلف اقسام کے بارے میں یہ نظریہ پیش کیا ہے. کون سا نظریہ پیش کیا ہے؟ 4 سیکشن ہے. اے
जेवर सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती के लिए होता है। बी, जेवर माशरती मकाम की अलामत है। सी, जेवर एक बोझ है और उसे कम किया जाना चाहिए। डी, जेवर सिर्फ औरतों के लिए होता है। तो इसका आंसर है डी, जेवर सिर्फ औरतों के लिए होता है। ये ब्लैक कलर में होना चाहिए था लेकिन रेड कलर में आ गया, कोई हर्ज की बात नहीं, अब इसको समझ जाए कि ये आंसर है ये। सवाल नंबर 4, कुर्सी सदारत और कुर्सी वजारत में बरतरी का फैसला मुनहसिर है। किस पे मुनहसिर है? देखिए, हर सेक्शन है। ए, कुर्सी की बनावट पर। बी, कुर्सी की रंगत पर। सी, वक्त और हालत पर। डी, कुर्सी की कीमत पर। तो इसका सही जवाब है सेक्शन सी, वक्त और हालात पर। इसका आंसर है वक्त और हालात पर। सवाल नंबर 5, मीर साहब के सफर से मुतालिक परेशानी की सबसे बड़ी वजह क्या है, लिखिए। सेक्शन ए, सफर का लंबा दौरानिया। सेक्शन बी, रेल नामालूम निजाम। सेक्शन सी, इक्तिसादी हालत। डी, सफर की कमजोरी या रेल की तेज रफ्तारी। एक बात याद रखें, आपके क्वेश्चन में सिर्फ ये है सफर की कमजोरी, ये ऑप्शन में नहीं था, इसको मैंने बढ़ाया है क्योंकि ये 4 ऑप्शंस इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं है। इसका आंसर रेल की तेज रफ्तारी है, सेक्शन डी। ये किसी भी सेक्शन में आने दो, ये है रेल की तेज रफ्तारी। मीर साहब रेल के सफर में जो परेशानी उनको पेश आती थी उसकी वजह थी रेल की तेज रफ्तारी। तेज रफ्तारी से उनको डर होता था जिसकी वजह से वो रेल की सवारी में से गुरेज करते थे। तो इसका जवाब है डी, रेल की तेज रफ्तारी। शायद आपको बात समझ में आ गई। इस सवाल के ऑप्शन में असल आंसर नहीं था, या आप फिर भी अपने उस्ताद मोहतरम से पूछ लें कि ये इसका आंसर है या नहीं है। मुझे थोड़ा इसमें डाउट था तो मैं इसका इजाफा किया और यही इसका आंसर है। आप फिर भी अपने उस्ताद मोहतरम से जरूर दरियाफ्त कर लें। अगर यह गलत है या सही है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि सर आपने गलत लिखा है या सही लिखा है। उसके बाद दूसरा सवाल शुरू हो रहा है, देखिए ये सेक्शन बा, कौशन में दिए गए जवाबात में से सही जवाब चुनकर इन कहावतों की खाली जगहों को पुर कीजिए। ये 5 मार्क्स का है। पहले ये ऑप्शंस देख लीजिए। कोतवाल, नाच, बीन, आवाज, राधा, बहू। अब ये देखिए नीचे क्वेश्चन में दिए गए जवाब कहावतों को देखिए। नंबर 6, भैंस के आगे डैश बजाना। नंबर 7, 100 दिन, 100 दिन, ये अलिफ गलत आ गया। 100 दिन सास के, एक दिन डैश का। उसके बाद है डैश ना जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 9, उल्टा चोर डैश को डांटे। नंबर 10, खुदा की लाठी में डैश होती है। अब इन सारे जवाबात आपके स्क्रीन पे ये रहे, देखिए यहां पे जवाबात के साथ है। नंबर 6 क्या है, भैंस के आगे बीन बजाना। नंबर 7 क्या है, 100 दिन सास के, एक दिन बहू का। 100 दिन, ये अलिफ नहीं आना चाहिए था, उसको आप दुरुस्त कर लें। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 9, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नंबर 10, खुदा की लाठी में आवाज नहीं होती। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा सवाल है जी सेक्शन है, देखिए अलिफ और बा को जोड़कर मुरक्कब अल्फाज बनाइए। ये 5 मार्क्स के हैं। ये देखिए अलिफ के हिस्से में ये है जैसी करनी वैसी भरनी। उसके बाजू है सबर का नतीजा हमेशा अच्छा होता है। ये तो नहीं होता सेंटेंस। आप भले तो जग भला। सच और झूठ, सही और गलत का वाज़ेह फर्क होता है। ये भी इससे नहीं जमता। ये सब अलग अलग है, इनको जोड़ना है। दूध का दूध, पानी का पानी। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अमली तौर पर कुछ नहीं करते। सबर का फल मीठा होता है। उसके बाद जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कैसे आमाल होंगे वैसा ही उनका बदला मिलेगा। ये तो एक सवाल है जो कि हमको इसको दुरुस्त करना है। तो ये है देखिए आपके सामने इसके आंसर्स। 2 बॉक्स है, अलिफ और बा। नंबर 11 का देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसे आमाल होंगे वैसा ही उनका बदला मिलेगा। नंबर 12, नंबर 12, आप भले तो जग भला। अगर आप खुद अच्छे हैं तो दुनिया भी आपको अच्छी लगेगी। उसके बाद है दूध का दूध, पानी का पानी। सच और झूठ, सही और गलत का वाज़ेह फर्क होता है। नंबर 14, सबर का फल मीठा होता है। सबर का नतीजा हमेशा अच्छा होता है।
नंबर 15, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अमली तौर पर कुछ नहीं करते। उसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहां पे है देखिए, दूसरा सेक्शन है, जेल के सवालात के जवाब एक लफ्ज या एक जुमले में लिखिए। 5 मार्क्स है ये। सवाल नंबर 16, सारे घर में काकी को किससे मोहब्बत थी? जवाब, सारे घर में काकी को सिर्फ बुध नाम की छोटी लड़की लाडली से मोहब्बत थी। सवाल नंबर 17, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जवाब, यहां बात कहने की पूरी आजादी है, यानी तबादले ख्याल और फरोग रवाबित, शेयरिंग एंड लिंकिंग सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। बल्कि अगर ये कहा जाए अब बन चुकी है तो भी गलत नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इस मुल्क में उर्दू का फरोग किसकी मसाई का नतीजा है? मसाई, कोशिश। जवाब, आपका कहना यह है कि इस मुल्क में उर्दू को जो अब तक फरोग हासिल हुआ है वो ज्यादातर उर्दू वालों की मसाई का नतीजा है, हुकूमत की मुराआत का इसमें अमल दखल ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, अदब की दो किस्में कौन सी है? जवाब, अदब की दो किस्में नसर और नज़म है। सवाल नंबर 20, गालिब ने कितने बैत का कसीदा लिखा? बैत एक इस्तिलाह है जो शेर शायरी में चलती है। जवाब, गालिब ने 64 बैत का कसीदा लिखा है। 64, 64 यानी 64। उसके बाद देखिए आप, ये हिस्से बा है, सेकेंड सेक्शन। अलिफ, जेल में से किसी चार के जवाब दो या तीन जुमलों में लिखिए। ये 8 मार्क्स की बिठाई है। नंबर 21, बुधराम और रूपा तबीयत के कैसे थे? बुधराम तबीयत के नेक मगर कंजूस थे। उनकी नेकी उस वक्त तक नेकी रही जब तक उनकी जेब पर बोझ न पड़े। जहां पैसे की बात हो गई वो सख्त गिर हो जाते। रूपा तबीयत की तेज थी, शौहर की देखा देखी वो बूढ़ी काकी से बेइंसाफी कर जाती, मगर तबीयत में शौहर का बहुत डर था और वो बूढ़ी काकी की आह बुका और रोने से डर जाती थी। ये इसका जवाब था। देखिए सवाल नंबर 22, चौधरी मोहम्मद हुसैन कौन थे और उन्हें क्या जाम था? जाम एक माने में समझे आप, घमंड। उसका जवाब देखिए आपके स्क्रीन पे। जवाब है ये, चौधरी मोहम्मद हुसैन हुकूमत पंजाब के प्रेस एडवाइजर थे। अजीब व गरीब बुजुर्ग थे, अल्लामा इकबाल के हाशिया नशीनों में थे। उनको इल्जाम था कि इकबाल को इकबाल उन्होंने बनाया है, यानी अल्लामा इकबाल को उस दर्जे तक पहुंचाने में इनका हाथ है, ये उनका जाम था, उनकी सोच थी, और उस सोच पे अकड़ रहना ये जाम है। नंबर 23, सोशल मीडिया से क्या मुराद है? जवाब, सोशल मीडिया से मुराद दरअसल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल प्लस, माई स्पेस और यूट्यूब जैसे तमाम दीगर वेबसाइट हैं जिनसे दुनिया भर में करोड़ों लोग आपस में जुड़े रहते हैं। इन वेबसाइटों के जरिए लोग अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते हैं। सवाल नंबर 24, पुराने जमाने में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो क्या करते थे? जवाब देखिए, पुराने जमाने में लोग जब पढ़ना लिखना नहीं जानते थे वो एक दूसरे से अपनी बहादुरी के कारनामे बयान करते, कहानियां कहते, जिनों परियों की दास्तानें सुनाते, मोहब्बत का इजहार करते। इसलिए जो जबान वो इस्तेमाल करते होंगे वो रोजमर्रा की जबान से यकीनन मुख्तलिफ होती होगी। कभी कभार जबान तरन्नुम होती तो नज़म बन जाती और मुख्तलिफ होती तो नसर बन जाती। शीनी है ये, सा है नशर, नसर नसर। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यह है सवाल, बिल्ली का रास्ता काटने से मीर साहब के वालिद के दोस्त के साथ क्या वाकया पेश आया था? जवाब, मीर साहब के वालिद के दोस्त घोड़े पर सवार होकर कहीं निकले थे। बिल्ली रास्ता काट गई तो घोड़े को ठोकर लगी और सवार सर के बल जमीन पर आ गया जिससे सख्त चोट आई। सवाल नंबर 26, सैयद महमूद ने तश्तरी में शक्कर लेकर क्या किया? जवाब, सैयद महमूद ने तश्तरी में शक्कर लेकर निकले और सहन में जा बजा कुछ ढूंढने लगे। जब उनका ताक़ुब किया गया तो मालूम हुआ कि वो चूंटियों के बिल ढूंढ रहे हैं। जहां कोई सुराख दिखाई दिया, शक्कर की एक चुटकी डाल दी।
اس کے بعد پھر دوسرا سیکشن ہے، دیکھیے سیکشن با، مندرجہ ذیل میں سے کسی 5 کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے. یہ 8 مارکس کا ہے. سوال نمبر 27، ساری خوبیوں کا سزاوار کون ہے؟ جواب، ساری خوبیوں کا سزاوار حقیقی مالک ہمارا رب اللہ ہے. سوال نمبر 28، خدا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوگند دے کر شاعر نے اس سے کیا طلب کیا ہے؟ خدا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوگند دے کر شاعر نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی قسم سے ان کے صدقے میں ہر بندے کو مسلمان کر دے. سوگند، قسم. سوال نمبر 29، عورت نہ ہوتی تو دنیا کیا ہوتی؟ جواب، عورت نہ ہوتی تو یہ دنیا ماتم کدہ اور غم کدہ بن جاتی. سوال نمبر 30، شاعر نوجوانوں سے کس کا جلال اور کس طرح کا شباب پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ جواب، شاعر نوجوانوں کو گرجنے والے بادل کی طرح پر جلال شباب پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کے بعد اور کچھ سوالات ہیں، دیکھیں. سوال نمبر 31، وطن پر بری نظر ڈالنے والوں کو شاعر نے کس طرح خبردار کیا؟ جواب، وطن پر بری نظر ڈالنے والوں کو شاعر نے کہا کہ وطن کی محبت کی شراب پینے والے رند ان کی آنکھیں نوچ لیں گے اور نکال لیں گے. سوال نمبر 32، شاعر کی مختصر دنیا میں کیا کیا تھا؟ جواب، شاعر کی مختصر دنیا میں بس گھر اور گھر کا آنگن، اسکول جاتے راستے میں ندی اور برگد کا پیڑ، بس اتنی ہی دنیا ہی تھی. اس کے بعد اور ایک سوالات ہے، یہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک کا جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھے، لیکن مجھے اس کے جوابات نہیں مل سکے. میں آپ سے معذرت چاہوں گا. آپ اپنے استاد سے معلوم کریے اور مجھے کامنٹ میں ضرور بھیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی بھی. اس کے جوابات میں نے تلاش کیے، مجھے کہیں نہیں مل سکے. 2 مارکس کا ہے. دیکھیے تیسرا سیکشن ہے جواب، ان میں سے کسی 3 سوالات کے جوابات 5 تا 7 جملوں میں لکھیے. یہ 8 مارکس کا ہے. سوال، ٹیپو نے سری نگری مندر کے علاوہ اپنی مملکت کے دوسرے مندروں کی سرپرستی کس طرح کی؟ جواب، ٹیپو نے سر نگری مندر کے علاوہ اپنی مملکت کے دوسرے مندروں کی بھی سرپرستی کی. تعلق تھا تجن گوڈ کے ایک کلالے کے مندر کو نقرئی ظروف، 4 پیالیوں، 1 پلیٹ اور اگالدان یہ برتن ٹیپو نے مندر کے نظر کیے تھے. اسی طرح میل کوٹ کے نارائن سوامی کی مندر میں بھی کچھ جواہرات اور چاندی کے برتن، اس کے علاوہ 12 ہاتھی اور نقارہ بھی نظر کیا. ایک مرصع پیالہ جس کے نچلے حصے میں 5 قیمتی جواہرات جڑے تھے، ٹیپو سلطان نے نجن گوڈ کے سری کینشور مندر کو پیش کیا تھا. سری رنگا پٹنم کے رنگا ناتھ مندر میں بھی چاندی کے 7 پیالے اور ایک کافور دان ہے. تجن گوڈ کے مندر تجیشور میں ایک لنگ ہے جسے بادشاہ یا پادشاہ لنگ کہتے ہیں، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیپو کے حکم سے نصب کیا گیا تھا. سوال نمبر 36، دن کے 8 پہر کس طرح دبے پاؤں نکل جاتے ہیں؟ وقت ہوا سے تیز اڑنے والا اور بجلی سے زیادہ دوڑنے والا ہے. یہ ایسا دبے پاؤں نکل جاتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. صبح سویرے اٹھے، روزانہ معمول کی ضرورتوں سے فارغ ہوئے، ناشتہ کھایا پیا اور دن چڑھایا، پھر گھڑی 2 گھڑی ادھر ادھر بیٹھے، گپ شپ اڑائی تو 10 بجنے آئے. مدرسہ جانے کو دیر ہوتی ہے، مدرس صاحب کی تاکید سے 2-1 مرتبہ بڑی بھلی طرح سبق پڑھا، چلو شام ہو گئی. دن رخصت ہوا، گھر آئے تو پھر کھانے کی سوجی، غذا پیٹ میں گئی اور کسل پیدا ہوگا، کسل سستی. ذرا لیٹے تو پھر صبح موجود. کام تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن 8 پہر یا 24 گھنٹے گزر گئے، اور ایک 8 پہر یا 24 گھنٹے کیا ہے؟ ایسے سدہا 8 پہر یا ہزاروں 24 گھنٹے اسی طرح گزر جاتے ہیں. سوال، فاروقی صاحب نے نوجوان نسل بالخصوص اردو زبان و ادب سے وابستہ افراد کو کیا نصیحت کی؟ جواب نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے.
آپ کی نصیحت نوجوان نسل کو یہ ہے کہ نوجوان نسل اردو زبان، اس کے رسم الخط اور اس کے املا کے بارے میں کسی قسم کا مدافعانہ یا شرمندگی کا رویہ نہ رکھے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ ہمیں اس زبان سے محبت ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ نئے لوگ اردو زبان کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ یہ لشکری زبان ہے یا مسلمانوں کی زبان ہے، بلکہ یہ جانے اور سمجھے کہ یہ زبان بر صغیر میں پیدا ہوئی اور بر صغیر کے تمام باسیوں کا اس پر حق ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ وہ زبان کو سادہ، شستہ، با محاورہ بنائے، غیر زبانوں کے الفاظ سے گریز کرے، خاص کر جب اردو زبان میں ان کے متبادل الفاظ موجود ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ادب سے محبت اور ادب کا مطالعہ کسی فائدے یا منفعت کی غرض سے نہ کریں، بلکہ زبان اور ادب سے محبت کو اپنی رگ رگ میں پیوست کر لیں۔ نئی قسم کی کرسی کی خصوصیات بیان کریں جو سماجی مسائل کا حل کر سکے۔ اس کا بھی جواب نہیں آ سکا۔ جواب یہ سیکشن کسی دو جملوں کی بحوالہ متن وضاحت کریں۔ 39 سوال نمبر، ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ ہے، اسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے کہ آگ کا کنڈ، یہ جملہ منشی پریم چند کے افسانے بوڑھی کاکی سے لیا گیا ہے۔ یہ تو حوالہ ہو گیا۔ اور تشریح کیا ہے؟ یہ جملہ روپا نے کہا کہ بوڑھی کاکی سے کہا، بوڑھی کاکی سے اس وقت کہا جب بوڑھی کاکی اپنے کھانے کی خواہش پر قابو نہ پا سکی اور اپنے کمر سے گھسیٹتی ہوئی آ کر آگ پر رکھے کڑائی کے سامنے بیٹھ گئی اور روپا ان کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی اور ان پر جھپٹتے ہوئے جملہ کہا۔ اس کے بعد سوال نمبر 40، دیکھو منٹو، میں تمہیں اپنے بیٹے کے برابر سمجھتا ہوں۔ جواب، یہ جملہ سعادت حسن منٹو کے خاکے سے لیا گیا، اس کی وضاحت یہاں دیکھیں، جسے شاہد دہلوی نے لکھا ہے۔ یہ جملہ احمد شاہ بخاری پطرس نے منٹو سے کہا۔ اس کے بعد سوال نمبر 41، کلمہ پڑھ کر سو جاؤ، اس جملے کو ابراہیم جلیس کے لکھے مزدور کا چکر سے لیا گیا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے حوالہ۔ اب اس کی تشریح دیکھیے۔ اس جملہ کو عائشہ کے شوہر نے اس وقت کہا جب گہری نیند میں اس نے عائشہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی اور گھبرا کر اٹھا، یہ سوچا کہ شاید عائشہ نے کوئی ڈراؤنی خواب دیکھ لیا ہے، اس لیے چلا رہی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ کلمہ پڑھ کر سو جاؤ، جس کے جواب میں عائشہ نے کہا میرا کان کاٹ لیا ہے اور تم کلمہ پڑھ کر سونے کو کہہ رہے ہو۔ سوال نمبر 42، اماں ذرا دیکھو تو بٹیروں کے دل کیسے دھڑک رہے ہیں۔ یہ جملہ، یہ جواب ہے، دیکھیں یہاں سے، یہ جملہ شوکت تھانوی کے ڈرامہ خدا حافظ سے لیا گیا ہے۔ اس جملے کہنے والے میر صاحب تھے۔ یہ جملہ انہوں نے تمام لوگوں سے کہا اس وقت جب بھگی جس میں بٹیروں کے کابو رکھتے تھے اس کا گھوڑا بدک کر بھاگ گیا اور میر صاحب ہول کھا کر گرنے لگے۔ اللہ میرے بیٹوں کو امان میں رکھنا۔ پھر کسی طرح مرزا گھوڑے کو قابو کر لائے اور بگی سے بٹیروں کے قابو کو اتار لے گیا۔ تب بٹیروں کو پکڑ کر دیکھ کر میر صاحب نے کہا، اماں ذرا دیکھو تو بٹیروں کے دل کیسے دھڑک رہے ہیں۔ اصل میں وہ خود گھبرائے ہوئے تھے اور دل ان کا دھڑک رہا تھا۔ اس وقت یہ دیکھیے حصہ جیم، سیکشن 4، کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیے۔ کوشچن نمبر 43، کسی ایک نظم کا خلاصہ لکھیے۔ یہ 3 نظم ہیں یہاں پہ۔ نمبر 1 مثنوی شریف، نمبر 2 اے شریف انسان، نمبر 3 ترانے کرناٹک۔ یہاں پہ آپ کے آسانی کے لیے تینوں بھی آنسر لکھے گئے ہیں، آپ کو جو آسان ہے آپ اس کے آنسر لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے دیکھیے امن نامہ یا مثنوی شریف، جو بھی ہے، مہربانی ہوتی ہے آپ اس کو خود اچھی طرح پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ ہے اے شریف انسانوں۔ یہاں تک ہے، دیکھیں یہ بھی آپ ہی پڑھ لیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی، جس وجہ سے آپ خود اس کو پڑھ لیں کیونکہ بڑی ہے یہ۔
اس کے بعد دیکھیے ترانے کرناٹک، اس کو بھی آپ تھوڑا مطالعہ کر لیں۔ چلیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اسی سیکشن کا سوال ہے، دیکھیے ذیل میں دیے گئے کسی چار اشعار کی تشریح کیجیے۔ کوشچن نمبر 40، یہ دیکھیے اشعار: سختی کے بعد عیش کچ امیدوار ایچ، آخر روزے دار کو ایک روز عید یہاں، ہستی سے زیادہ ہے کچھ آرام عدم میں، جو جاتا ہے یہاں سے دوبارہ نہیں آتا، نہ دل ہے نہ دل ہی ٹھہرا، نہ آنکھ جھپکی، نہ چین پایا، نہ خواب دیکھا، خدا دکھائے نہ دشمنوں کو جو دوستی میں عذاب دیکھا، یوں مسکرائے جان سے کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ جوابات ہے دیکھیے پورے اشعار کے۔ سوال نمبر 1، سختی کے بعد شاعر ولی اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ امید کا دامن تھامے رکھے، زندگی میں جب بختی مشکلات اور پریشانیوں کے دن آتے ہیں تو ہمت سے ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ کبھی انسان کو سچی خوشی میسر ہوتی ہے، جس طرح اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ماہ رمضان میں 30 دن کی زندگی سختی سے کاشتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور آخرکار عید کا چاند اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ویسے ہی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، دیکھیے شعر: اس شعر میں ذوق دہلوی دنیا کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کہتے ہیں دنیا سے زیادہ آرام شاید عدم میں ہی ہے، اس لیے یہاں سے ایک بار جو جاتا ہے وہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں دوبارہ آنے کی آرزو نہیں کرتا۔ اس کے بعد نہ دل ہی ٹھہرا، نہ آنکھ جھپکی، نہ چین پایا، نہ خواب دیکھا۔ مندرجہ بالا شعر میں داغ دہلوی دور حاضر کے دشمن یا دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے مطلبی دوستوں کو اپنے قریب کیا تب سے دل بے قرار رہنے لگا ہے، راتوں کو نیند اڑ گئی، چین کھویا، اور خوب خواب آنکھوں سے دور چلے گئے۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو بھی خدا ایسے دوست نصیب نہ کرے۔ اس شعر کا وضاحت یہ دیکھیں، اصغر اس شعر میں اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی مسکراہٹ اتنی دلکش ہے کہ جب وہ مسکراتا ہے تو کلیوں میں جان پڑ جاتی ہے، اور اس کی گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ جب وہ لب کھول کے کچھ بولتا ہے تو اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ ایک گلستان کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، یہ اس شعر میں دیکھیے شاعر اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے وہ محبوب جب بات کرتا ہے تو اتنی میٹھی اور اتنی بہترین باتیں کرتا ہے گویا اس کے لبوں سے الفاظ نہیں پھول جھڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہماری بھی آرزو ہے کہ ہم بھی ان سے بات کر کے دیکھیں۔ اس کے بعد سوال ہے، دیکھیے کسی ایک خطے کی تشریح کیجیے، یہ 4 مارکس کی۔ یہاں پہ ایک خطہ یہ ہے، دوسرا خطہ یہ ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آنسر لکھنا ہے۔ بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، برے یا بھلے سب زمانے تیرے، عدم بھی تیرا حکایت کدا کہاں گئے ہیں فسانے تیرا، درد ہی درد بھر گیا دل میں اتنا حساس کر دیا غم نے، جب کسی آنکھ سے گرا آنسو اپنی پلکوں پہ لے لیا ہم نے۔ اس کے جوابات یہاں ہیں، دیکھیں: بہار و خزاں کم نگاہوں کے وہم، تشریح: شاعر نے قطعات میں خدا کی قدرت کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ ہم جیسے نافہم انسانوں کا وہم ہے کہ ہم خزاں اور بہار کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں، برے اور بھلے کو دو الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں، جبکہ سارے زمانے اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ خزاں ہے تبھی تو باہر کی خوشیوں کا اندازہ ہوتا ہے، برائی ہو تو برائی کی پہچان ہوتی ہے، ورنہ ان کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ تیری ہدایت کا سلسلہ صرف زبان تک نہیں بلکہ آخرت تک جڑا ہوا ہے، اور تیرے فسانے وہاں تک پھیلے ہوئے ہیں کہ انسان اگر فہم سے کام لے تو تیری حکایتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسرا خطہ کا دیکھیں:
تشریح، اس شعر میں شاعر نے حساس دلوں کا ذکر کیا اور کہتا ہے کہ غم میں ہمیں اتنا حساس کر دیا ہے کہ درد دل میں سما جانے کے باوجود بھی جب کسی اور کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے تو ہم اسے اپنی آنکھوں پر سجا لیتے ہیں، اور ہماری حساس طبیعت دوسروں کی تکلیف میں ہمیں تڑپنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے حصے دال، سوال نمبر 46، ذیل میں سے کسی 4 محاورات کو جملوں میں استعمال کریے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے کہ دق کرنا، رفو چکر ہونا، دال نہ گلنا، ہوا سے باتیں کرنا، شوق چورانا، تاب نہ لانا۔ جوابات یہ ہیں، دیکھیے دق کرنا، اس نے پورے دن مجھے دق کیا اور بار بار ایک ہی سوال پوچھتا رہا۔ رفو چکر ہونا، پولیس کو دیکھ کر چور رفو چکر ہو گئے۔ دال نہ گلنا، اس نے کئی بار کوشش کی مگر وہاں دال نہ گل سکی۔ نمبر 4، ہوا سے باتیں کرنا، بلڈ ٹرین ہوا سے باتیں کرتے ہوئے چلتی ہے۔ نمبر 5، شوق چورانا، وہ ہمیشہ میرے لباس فیشن کا شوق چوراتا رہا۔ نمبر 6، تاب نہ لانا، حادثے میں زخمیوں کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 47 سے دیکھیے، ان میں سے کسی ایک کی ماں تعریف کیجیے۔ کیا ہے؟ صنعت مبالغہ اور ایک ہے صنعت تضاد۔ جواب دیکھیے، صنعت مبالغہ کا لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا۔ شعری اصطلاح میں مبالغہ اس صفت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شے یا شخص کی بعید از قیاس تعریف یا مذمت کی جائے۔ بعید از قیاس یعنی حقیقت میں تو نہ ہو لیکن حقیقت کے علاوہ اتنی تعریف کر دے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہے صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کو تطبیق بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صنعت ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ مثلا شبنم و گل میں فرق اتنا ہے کہ ایک ہنستا ہے اور ایک روتا ہے۔ یہاں ہنسنا اور رونا تضاد ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس کے ایک ایگزامپل ہے، دیکھیں۔ اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے۔ سوال نمبر 48، شہر میں پھیلے وہ بے شمار کچرے کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہے اور بیماریوں کے لاحق ہو جانے کا خدشہ، ڈر بڑھ گیا ہے۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے منسپل کمشنر کے نام میں خط لکھیے اور صفائی کا انتظام کرنے کی درخواست کریے۔ تو یہاں پہ جواب ہے، دیکھیے اس میں کچھ آپ لوگوں کو بھی بڑھانا ہے۔ مؤرخہ 13 جنوری، چونکہ آج کے دن میں نے یہ ویڈیو تیار کیا ہے۔ شہر کا نام، آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہ لکھیے۔ منسپل کمشنر، منسپل کارپوریشن کا پتہ لکھیے آپ۔ شہر کا نام لکھیے، آپ کہاں رہتے ہیں۔ محترم منسپل کمشنر صاحب، میں آپ کی توجہ شہر میں پھیلتے ہوئے کچرے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حالیہ دنوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں بے شمار کچرا سڑکوں پر پھیل گیا جس کی وجہ سے بدبو پھیل رہی ہے اور صحت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف شہر کی صفائی کی حالت کو متاثر کرے بلکہ بیماروں کے پھیلاؤ کا بھی خدشہ بڑھا چکا ہے۔ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈبے نصب کیے جائیں اور ان کی باقاعدہ صفائی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے علاوہ لوگوں صفائی میں آگاہی دینے کے لیے مہم بھی چلائی جائے تاکہ وہ کچرا سڑکوں پر نہ پھینکیں۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں گے اور اس کے حل کے لیے از جلد اقدامات کریں گے۔ آپ کی مہربانی کے منتظر رہوں گا۔ مخلص نام، آپ کا نام جو بھی ہے یہاں پہ لکھ دیجئے، آپ کا پتہ لکھ دیجئے اور کانٹیکٹ نمبر لکھ دیجئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 49 دیکھیے، ذیل کے جملوں کا انگریزی یا کنٹرا زبان میں ترجمہ کریے۔ دونوں میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے لیکن کنٹرا صحیح ہے یا نہیں ہے آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ یہ 4 سینٹنس سے دیکھیے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنی ہے، تاج محل محبت کی نشانی ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ یہاں پہ دیکھیے اس کا آنسر ہے ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ کنڑ تو مجھے آتی نہیں، آپ دیکھ لیں اس میں صحیح ہے یا نہیں ہے، مجھے اطلاع کریں۔ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری، ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔ وی شوڈ ریسپیکٹ آور لیکچررس۔ اس کے بعد
ताज महल मोहब्बत की निशानी है। द ताज महल इज अ सिंबल ऑफ लव। परहेज इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि 3 मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, और तीनों के भी वीडियोस जवाबात के साथ दिए गए हैं। आप खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। शेयर जरूर करें। और एक गुजारिश है कि इंशाल्लाह पूरे लेसन वाइज वीडियोस भी रहेंगे, आप वो वीडियोस भी देखिए। आखिर में एक आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि 5 सेक्शन बनाए गए हैं। देखिए, अगर वो वीडियो भी अपलोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा, वो वीडियो आप जरूर देखें, ताकि अगर वो सेक्शन वाइज 5 सेक्शन बनाए गए हैं, वो 5 सेक्शन आप देख लेंगे, तो आप क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस आने दो, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।